کہ جتنے بھی نبی آئے تو سارے معجزے لے کر ہی آئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں جنت دوزخ کی سیر کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت کو مشاہدہ کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں جہنم کو مشاہدہ کراتا ہوں، تمہیں اپنے روئے زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ سب کچھ دکھاتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف پہ لے گئے، وہاں جا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا، اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی رب کا دیدار کرنا تھا۔ پھر وہاں سے براق کی سواری لائی گئی۔ الف لام میم محمد این علی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ العظیم۔ بلع العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع حصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے شب معراج۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو شب معراج کے متعلق کچھ مختصر سا بتا دوں کہ شب معراج کیا چیز ہے اور معراج کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی طور پر معراج کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر معراج کے لغوی معنی کی بات کی جائے تو معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، لیکن جب اصطلاحی معنی شمار کیا جائے گا، اصطلاحی معنی جب لیا جائے گا اور عرف میں دیکھا جائے گا کہ آج ہم معراج کس کو کہتے ہیں، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام اچھا ہو گیا تو کہتے ہیں میری معراج ہو گئی، یا کسی کا کوئی کام بن گیا، کسی کا گریڈ بڑھ گیا، کسی کا عہدہ بڑھ گیا تو کہتے ہیں کہ تمہاری تو معراج ہو گئی۔ تو یہ اصطلاح میں اس لیے آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے ایک مختصر سے لمحے میں، ایک پہر میں، رب تعالیٰ کے حکم سے، رب تعالیٰ کی رضا سے، رب تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتوں آسمانوں، ساتوں زمین، پوری کائنات، پوری روئے زمین، دنیا میں رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی عطا سے دیکھا۔ تو اس لیے یہ بات مشہور ہوگی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ رب تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے بھی دیدار کیا، کہ وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے فریاد کرتے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم میرے دیدار کی چمک کو، میرے دیدار کی اس تپش کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اصرار کیا، تو اس پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے نور کی ایک تجلی صرف سامنے پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ میری اس نور کی تجلی کو، ایک مختصر سی چھوٹی سی تجلی کو اگر برداشت کر پایا تو تم دیکھ لینا کہ تم بھی میرے دیدار کو برداشت کر پاؤ گے۔ لیکن اے موسیٰ، اگر وہ اتنا مضبوط، اتنا بلند ترین پہاڑ اگر میرے اس نور کی ایک مختصر سی تجلی کو برداشت نہ کر پایا تو یاد رکھنا پھر تم بھی میری اس نور کی تجلی کو برداشت نہ کر پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب اس سامنے اس سے ایک مضبوط چٹان جیسے پہاڑ کے اوپر اپنے نور کی ایک مختصر سی کرن اس کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ پہاڑ کے جو ایک بلند بالا پہاڑ تھا، لیکن کیا ہو گیا، ریت کے ایک ڈھیر بن گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ کے دیدار جیتی جاتی آنکھوں سے بہت مشکل ہے۔ تو لیکن پھر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آئیے شروع سے اس بات کی طرف چلتے ہیں۔
تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ہیں ان سے پہلے اور بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے۔ جب بھی رب تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو ان کی امت میں کوئی نہ کوئی ایک چیز بڑی ہی عمدہ تھی، لوگ جس پر فخر کرتے تھے، لوگ جس پر رشک کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو کا بڑا زور ہوا کرتا تھا، اور ہر ایک کے پاس ایک الگ مختلف جادو ہوا کرتا تھا، اور جادو کے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور ہر ایک کو اپنے جادو پر بڑا غرور، بڑا تکبر ہوا کرتا تھا، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جادو سیکھا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ میرا جادو اس سے زیادہ پاورفل ہو جائے، میرا جادو اس سے زیادہ طاقتور ہو جائے، تاکہ اگلا بندہ میرے ماتحت رہے، مجھ سے ڈرتا رہے۔ ہر ایک کا جادو کا زور تھا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کی صورت میں وہ ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ ایسا عصا تھا کہ اگر رات کا وقت ہوتا تو وہ چمکنے لگ جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریوں کے ساتھ جاتے تو وہ درخت کی طرف اگر عصا اپنا کرتے تو وہ درخت سے پتے بھی اتار لیتے، لیکن جب وہ وقت آیا کہ جب میدان سجتا ہے، کہ جب فرعون میدان لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے خدا نہیں کہتے، اور اپنے جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے ان سب جادوگروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو اس وقت وہ عصا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا اس قدر طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ ان تمام جادوگر کے جو کبھی اپنے جادو پر فخر کرتے تھے اور غرور و تکبر کرتے تھے، کہ جب انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سانپ ڈالے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا کہ کبھی رات میں چمکنے لگ جاتا تھا، کبھی وہ اپنے اسی عصے کے ذریعے درختوں کے پتے اتارا کرتے تھے اپنی بکریوں کے لیے، لیکن وہ جب ان سانپوں کے سامنے اپنے عصے کو پھینکتے ہیں تو وہ ان سے بھی بڑا سانپ بن کر ان سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، اور اس دور میں جادو کا زور زیادہ تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز عطا کی اور معجزے کی صورت میں عطا کی۔ حضرت جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے تو ان کے دور میں لوہے کا جو کام تھا وہ بہت زیادہ تھا، لوہے کی جو لین دین تھی، لوہے کا جو کاروبار تھا بہت ہی پاورفل ہوتا تھا، اور لوگ اس میں لوہا پگھلا کر طرح طرح کی چیزیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی ہے ہم جیسی چیزیں بنانے والا، کیونکہ کیا ہے ہم جیسی مضبوط چیزیں بنانے والا، کہ ہم دیکھو ہم لوہے کو پگھلا کر اس سے طرح طرح کے نقش و نگار کی چیزیں بناتے ہیں، اور طرح طرح کے اس سے زیب و زینت کی چیزیں بناتے ہیں، کوئی ہے ہم جیسا۔ لیکن پھر رب تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت دی، کہا کہ داؤد تم ہاتھ میں لوہا تو پکڑو، ہم تم اسے موم کی طرح پگھلا دیں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کو جب اپنے ہاتھ میں پکڑتے تو وہ موم سے بھی زیادہ جلدی پگھل جاتا، اور موم سے بھی زیادہ جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مڑتے تو اس طریقے سے مڑ جاتا۔ اس طرح ان کے دور میں جب لوہے پر وہ زیادہ غرور و تکبر کرتے تھے کہ لوہے کی چیزیں ہم سے زیادہ کوئی اچھی نہیں بنا سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان تمام کے ان غرور و تکبر پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ غالب آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور آتا ہے تو یہ طب یونانی کا دور تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، اور طرح طرح کی بیماریاں، اور یہ مشہور ہو چکا تھا کہ طب یونان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف اور صرف 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج نہیں ہو سکا تھا، ورنہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ڈھونڈ لیا تھا۔ ہر قسم کی بیماری، کتنی ہی سخت بیماری ہو، کتنی ہی زیادہ اگر کہا جائے کہ جیسے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے بیماری، پھیل جانے والی بیماری، طاعون کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہو، لیکن ان کے پاس اس کا علاج ہوا کرتا تھا۔ لیکن 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا، اور ان میں سے ایک بیماری ایسی تھی کہ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کے ڈاکٹر بھی جواب دے چکے تھے کہ ہم اس اندھے کی آنکھیں نہیں واپس لا سکتے۔ اور دوسرا کیا، کوڑ کی بیماری، کہ جسم پر جب دانے پڑ جاتے ہیں، اور ایسی بیماری کا وہ علاج نہیں بنا سکے۔ اور تیسری بیماری وہ موت کی بھی۔ کہا کہ ان 3 بیماریوں کے علاوہ طب یونانی میں کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا کہ جو ان 3 کے علاوہ کسی بیماری کے جس کے پاس علاج نہ ہو۔ لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ جب اگر وہ کسی
اندھے کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے تو اس میں روشنی رب تعالیٰ عطا کر دیتا تھا، لیکن جب اگر کسی کوڑ کے بیماری والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو رب تعالیٰ اسے شفا یاب کر دیتا تھا، اور اگر کسی مردے کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجا تو اس سے زیادہ شان و شوکت دے کر بھیجا کہ تاکہ قوم سے زیادہ اونچا مرتبہ وہ نبی رکھے۔ لیکن اسی طرح جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو اس وقت شعر و شاعری کا بڑا زور ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شاعر ضرور ہوا کرتا تھا، اگر کوئی شاعر نہ بھی ہوتا تو لیکن شاعری کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہوتا تھا اور شاعری کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان چکا ہوتا تھا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو لوگ کہتے تھے کہ کیا ہے ہم سے کوئی بڑا شاعر؟ اس دور میں کہ جب سبع معلقات جیسی ہوتی تھی کتابیں لکھی گئی کہ 7 ایسے شاعر تھے کہ جن کے شعر اتنے زیادہ عمدہ تھے، اتنے زیادہ فصیح تھے کہ بیت اللہ شریف میں ان 7 کے اشعار کو لٹکایا گیا، کہا کہ بتاؤ ان سے زیادہ کوئی ہے عمدہ اشعار لکھنے والا؟ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا۔ اور جب یہ قرآن پاک جب ان کفار قریش، کفار مکہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بھی اس چیز سے عاجز ہو گئے، اور جب وہ اس چیز کا جواب نہ دے سکے تو پھر کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی جن کی لکھی ہوئی شاعری ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی تو آئیے اس کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ تو کہنے کا سب مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی شان و شوکت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اگر یہ میں بات کہوں تو بالکل بجا ہوگی کہ جتنے بھی نبی آئے تو سارے معجزے لے کر ہی آئے ہیں۔ اگر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ لے کر آئے کہ ان کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھ دی تھی کہ لوہا بھی ہاتھ میں پکڑتے تو پگھل جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی معجزہ لے کر آئے کہ رب تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا عطا کر دی تھی کہ اگر کسی مردے کے پاس بھی کھڑے ہو کر کہتے کہ قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، اگر کسی کوڑ کے بیماری والے کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو یہ بات وجہ ہوگی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ لے کر نہیں بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود معجزہ بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ان پر مشقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت تبلیغ کرنے لگے تو ان پر معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ اتنا ظلم و ستم کیا کفار مکہ نے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر طائف گئے کہ کہا کہ وہاں اگر شاید اسلام کی دعوت دوں تو وہاں کے لوگ مان جائیں۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر مکے والوں سے زیادہ ظلم کیا ہوا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نورانی چہرے پر بھی معاذ اللہ انہوں نے پتھر مارے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک خون سے اتنا تر ہو گیا کہ آپ کے جوتے مبارک پہ خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر! لیکن پھر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ نہ چھوڑی۔ جب رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبے کو دیکھا تو جب کفار نے اتنا مایوس کر دیا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، رات کا وہ پہر ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جبرائیل جاؤ اور میرے پیارے حبیب کے پاس اور انہیں جگا کر لاؤ، کہو کہ تم نے اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، اتنی آزمائشیں برداشت کی ہیں، آؤ میں تمہیں دنیا کی سیر کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت دوزخ کی سیر کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت کا مشاہدہ کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں جہنم کا مشاہدہ کراتا ہوں، تمہیں اپنے روئے زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ سب کچھ دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سوئے آرام فرما رہے ہیں، اٹھایا کیسے جائے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، حضور کی آنکھ کھلتی ہے تو حضور کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر بیت اللہ شریف کے پاس جا کر لٹایا جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ تو سامعین اس جگہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر شق صدر ہوا، اسی طرح حضور کا زندگی میں ٹوٹل 3 مرتبہ شق صدر ہوا۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف پہ لے گئے. وہاں جا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا، اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی رب کا دیدار کرنا تھا. پھر وہاں سے براق کی سواری لائی گئی اور وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بٹھایا گیا. اگر براق کی آپ تعریف سنیں، براق وہ جانور ہے کہ وہ ایسا جنتی جانور ہے کہ جب اس کی رفتار کا اگر عالم اس کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی رفتار اتنی ہے کہ جہاں پر اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، جب اس کی دوسری نگاہ جس جگہ پر پڑتی ہے اس جگہ پر اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے. تو اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جائے، اس کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، پھر انبیاء کرام سے ملایا گیا، پھر بیت المقدس لے کر جایا گیا. وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جتنے بھی نبی انبیاء کرام تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تھے، تمام کی امامت بھی کروائی. نماز فجر تمام انبیاء کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کی. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اسی پہر میں جنت کا بھی سیر کرتے ہیں، جہنم کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں. وہاں پر جنتیوں کو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے جنت میں آئے، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے جہنم میں لائے گئے. تو یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایک امت پر احسان تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ تاکہ وہ اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کریں کہ امت اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو کن اعمال کے ذریعے تم جنت میں جا سکو گے. اے امت اگر تم نے جہنم سے بچنا ہے تو کن گناہوں کو چھوڑو گے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ تم سود مت کھانا، کہ کیونکہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ سود کھانے والوں کا پیٹ کبھی بھر ہی نہیں رہا. وہ جہنم کی آگ بھی کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر بھی کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. لیکن ہاں یاد رکھنا، میں نے جنت میں محل بھی دیکھے. جب میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ جنت میں کس چیز کے محل ہیں، اتنے عالی شان اتنے خوبصورت محل ہیں؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں کے محل ہیں کہ جو دنیا میں بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. تو یاد رکھنا امت کہ تم بھی صبر رکھنا، کہ تم بھی غصے کو پی جانا، رب تعالیٰ تمہیں بھی جنت میں اتنے اونچے محل عطا کرے گا. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، لا مقام پر بھی گئے کہ وہاں پر کہ جہاں حضرت جبرائیل امین آگے جانے سے کترانے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سے آگے تشریف لے کر گئے کہ جہاں پر جبرائیل امین بھی آگے نہیں جا سکے. یہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک بھی گئے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کی شان کو بیان کریں، کیوں نہ ہم اپنے آپ پر فخر کریں کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے دنیا میں ہی جیتی جاتی ظاہری آنکھوں سے دنیا میں اپنا دیدار کروا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے کہ جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بطور مہمان بن کر گئے تھے، تو جب مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو ہم ان کو ایک گفٹ بھی دیتے ہیں، ایک تحفہ بھی دیتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا پر بھیجنا چاہا تو ایک نماز کی صورت میں گفٹ دیا، وہ نماز کی صورت میں تحفہ دیا. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت کو کہا کہ امت، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری آنکھیں ہر وقت سیراب رہیں، تو تم نماز پڑھتے رہنا، تم نماز ہر وقت پڑھتے رہنا، تم کبھی نماز نہ چھوڑنا. تو آئیے ہم آج سے اس بات کا حلف لیتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو آج کے بعد ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازی با عمل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.